إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، ہم سب یہاں عید الفطر منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آج کا دن یقیناً ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بڑی خوشی اور فرحت کا دن ہے. اور کیوں نہ ہو، ایک مومن کو خوشی اور مسرت کیوں نہ محسوس ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فضل یہ کیا، کرم یہ کیا کہ انہیں مکمل 30 روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی. اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف روزے ہی نہیں بلکہ جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے میسر کی، حسب استطاعت اس کو سر انجام دیے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک ہم عید کی اس خوشی کو محسوس کرتے ہیں. اور ہر وہ مسلمان جو ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کون سی چیزیں عائد کی ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے اوپر حرام کی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص آتا ہے آپ کی خدمت میں اس حال میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکھی روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں. وہ آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے اور عید کا دن ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آج اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی دے رکھی ہے. طرح طرح کے پکوان پکتے ہیں، طرح طرح کے کھانے بنتے ہیں، نئے نئے لباس پہن کر ہم عیدگاہ کی طرف آتے ہیں. اس دور کو یاد کیجئے جب غربت تھی، لوگوں کے اندر اتنی فراوانی نہیں تھی، لوگ سوکھی روٹی کھا کھا کر کسی طرح اپنا گزارا کرتے تھے. وہی دور تھا، سوکھی روٹی زیتون کے ساتھ کھا رہے تھے. کہا امیر المومنین، عید کا دن اور آپ سوکھی روٹی زیتون کے ساتھ کھا رہے ہیں؟ تو جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ یا ھذا ما لیس العید لمن لبس الجدید. عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نیا کپڑا پہنا ہے. جو نئے کپڑے پہننے کا اہتمام کرے عید اس کے لیے نہیں ہے. وَأَكَلَ الثَّرِيدُ، جو عمدہ کھانا کھائے عید اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ عید تو اس کے لیے ہے جس کے روزے مقبول ہو گئے، جس کی نماز تراویح اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی، جس کی توبہ اللہ کے یہاں قبول کر لی گئی، جس کی محنتیں اللہ کے یہاں قدر کر لی گئی، مقبول کر دی گئی. ہم تو عبادت کرنے کے بعد ایسے بے حس لوگ ہیں کہ ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتی. فکر تو دور کی بات ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو غرور ہوتا ہے نیکیوں پر، گھمنڈ ہوتا ہے نیکیوں پر کہ ہم نے اتنی نیکیاں کما لی، اتنی نیکیاں کر لی. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پورے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو ملے گا
رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو پانے کے لیے وہ 6 مہینے لگاتار مسلسل دعائیں کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ انہیں نصیب ہو جاتا تھا، اس میں عبادتیں کر کے خوب مستفید ہو لیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو عبادتیں کی ان تمام عبادتوں کی مقبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، بس ساری چیزیں ہم ذمہ لگا کے چلے آئیں گے، جو ہم نے نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو توبہ استغفار کیے، جو تلاوت قرآن پاک کی، کوئی پرواہ نہیں پیچھے اللہ نے قبول کی یہ ساری عبادتیں یا نہیں کی۔ لیکن اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، وہ رمضان پانے کی اولاً دعا کرتے تھے، اور جب رمضان نصیب ہوتا تھا عبادتیں کرتے تھے، پھر 6 مہینے تک وہ لگاتار عبادتوں کی مقبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے ذریعے سے ہمیں کتنی چیزوں پر ہمیں ابھارا، کون کون سی چیزوں کا پیغام دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے مومنو، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ہم نے تم سے پہلی قوموں پر رمضان کے روزے فرض کیے تھے، ویسے تم پر بھی فرض کیے جا رہے ہیں۔ اور پرپس بتایا، مقصد بتایا، چونکہ ہر چیز کے پیچھے ایک کارن ہوتا ہے، ایک پرپس ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، او میرے بندو، 1 مہینے جو تم بھوکے پیاسے رہے، گناہ کے قریب بھی نہیں گئے، لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتے تھے، بری بات زبان کو بولنے سے بچاتے تھے، برے کاموں کی طرف اپنے پیر کو چلنے سے بچاتے تھے، بری چیزوں کے پکڑنے سے اپنے ہاتھ کو بچاتے تھے۔ او میرے بندو، تم پر جو ہم نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے، بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں تھا، بلکہ تمہارے نفس کی تربیت کرنا مقصود تھا۔ دیکھیے فوجیوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، کچھ ایام تک ٹریننگ چلتی ہے اور انہیں پورے سال کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 مہینے تک ٹریننگ دی تاکہ ہم بقیہ 11 مہینوں میں بھی اسی طرح نماز پڑھتے رہیں۔ 1 مہینے تک ہم تلاوت قرآن پاک کے ذریعے سے ٹریننگ دیتے رہے، اس لیے تاکہ بقیہ دنوں میں تھوڑے کم ہی صحیح لیکن تلاوت قرآن پاک جاری ہوں، کہیں ایسا نہ ہو پھر وہ اس قرآن کے اوپر گرد و غبار جم جائے، ہم اس قرآن کو الماریوں کی زینت بنا دیں۔ او میرے بھائیوں، روزے کا مقصد نہیں ہے، روزے کا مقصد اللہ بتا رہا ہے، اے میرے بندو، ہم نے تمہاری تربیت کے لیے یہ روزے فرض کیے، تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، مقصد یہ ہے کہ تم تقوی شعار بن جاؤ، مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر پہلے سے زیادہ اللہ کا ڈر اور بھے پیدا ہو جائے۔ او لوگوں، عید کے بعد ہم سب کو اپنے اپنے سینوں کے اندر ٹٹولنا چاہیے، خود کا محاسبہ کرنا چاہیے، خود کو جانچ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر پہلے سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے، یا یہ ڈر صرف رمضان تک محدود تھا۔ او لوگوں، جو رب رمضان کا مالک ہے وہ رب بقیہ 11 مہینوں کا بھی مالک ہے، جو رب رمضان کا حساب رکھتا ہے او لوگوں وہ بقیہ 11 مہینوں کا بھی حساب رکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو 30 روزے رکھیں اور دیگر عبادتیں پورے مہینے میں خوب کی، لیکن جیسے ہم عید کی نماز پڑھ کر کے جائیں گے ہم نمازیں بھول جائیں گے، تلاوت قرآن پاک بھول جائیں گے، توبہ و استغفار بھول جائیں گے، صدقات و خیرات بھول جائیں گے۔ اگر ایسا ہے میرے بھائیوں تو ہمارے روزوں کا کوئی مقصد نہیں۔ اور یاد رکھیے، جو چیز اپنا مقصد ختم کر دے، بھلا دے، اس چیز کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس مائک کا کام ہے آپ تک آواز پہنچانا، اگر آپ تک یہ مائک آواز نہ پہنچائے اس مائک کو بھی مائک آپریٹر صاحب اٹھائیں گے، گھر جائیں گے اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ او لوگوں، روزے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو فوت نہ ہونے دو، اس مقصد کو نہ مرنے دو۔ اللہ تعالی ہماری تربیت کر رہا ہے اس لیے کہ ہمارے اندر کنٹرولنگ کا جذبہ آ جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں رمضان میں زیادہ نہ کرنا تھا، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، بیوی کے پاس روزے کی حالت میں نہیں جانا، گالی گلوچ نہیں بکنا، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا۔ یہ کس لیے؟ تاکہ عام دنوں میں بھی یہ صلاحیتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے، برائیوں سے لڑنے کی چھمتا، برائیوں سے ٹکرانے کا پاور تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر پھر ہم بقیہ 11 مہینوں کی طرح عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی وہی گالی گلوچ، وہی جھگڑے، وہی شکوے گلے، وہی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں،
تو میرے بھائیوں کہیں نہ کہیں اس روزے کا مقصد فوت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یقیناً بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے اختتام کے بعد ایک ایسا دن دیا جس دن ہم خوشی منا سکیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف یوم الوعید، عید اس کے لیے نہیں جو صرف نیا کپڑا عید کے دن پہن کر کے آ جائے، بلکہ عید تو اس کے لیے ہے لمن خاف یوم الوعید، جس کے دل کے اندر قیامت کا ڈر ہو، قیامت کے دن اٹھائے جانے اور سوال پوچھے جانے کا احساس ہو۔ او میرے بھائیوں، رمضان تو چلا گیا، پھر پتہ نہیں کس کی زندگی میں پھر دوبارہ آئے یا نہ آئے، ہم اور آپ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن ایک پیغام دے کر کے گیا ہے کہ عید کی خوشی اسے میسر ہوگی لمن خاف یوم الوعید، جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہو، جو اس دن اٹھائے جانے سے ڈرتا ہو، جو اس دن کے حساب و کتاب سے ڈرتا ہو اور اس دن کی تیاری اس دنیاوی زندگی میں کر لیتا ہو۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا، لوگ کہیں گے، اس دن کہیں گے اے میرے پروردگار، اے کاش ہم نے اپنے لیے کچھ سامان کر لیا ہوتا، اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیاں ذخیرہ کر لی ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بار بار اس دن کے بارے میں بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو یہ جانچنا چاہیے، یہ پرکھنا چاہیے، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے لیے، کل کے لیے، قیامت کے لیے کیا کچھ جمع کر کے رکھا ہے۔ جو نیکیاں ہم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ کی توفیق سے ہم نے انجام دی، وہ لوگوں اس کی مقبولیت کے لیے لگاتار دعائیں کرتے رہو۔ اور پھر مسجد کا راستہ مت بھولو، اگر مسجد کا راستہ پھر بھول جاتے ہو تو پھر وہی بات ہوئی کہ آدمی رکھ کر بھی روزے کا ثواب نہ پائے، تلاوت کر کے بھی تلاوت کا ثواب نہ پائے، ذکر و اذکار کر کے بھی ذکر و اذکار کا ثواب نہ پائے۔ وہ لوگوں چاہتے ہو اللہ کے یہاں سرخرو ہو جاؤ تو مسلسل پابندی کے ساتھ چاہے تھوڑے ہی اعمال ہوں عمل کرنا سیکھ لو۔ اللہ کے نزدیک وہی اعمال محبوب ہیں جو کنٹینیو کیے جائیں، جو مسلسل کیے جائیں۔ آدمی ایک دن لمبی دھڑلی نماز خوب پڑھ لی اور دوسرے دن سے بند کر دی، تو ایسی نماز یا ایسی عبادت اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہے۔ 2 ہی رکعت ہو لیکن اس عمل کے اندر اگر کنٹینیو ہو، اگر برابر ہو، تو یہی عمل اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جاتے ہوئے ہم سب کے دلوں کو خوش کر کے جا رہا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے، تمہاری تربیت اس روزے کے ذریعے سے کر دی گئی ہے، تمہارے دلوں کی پاکیزگی کر دی گئی ہے، تمہارے دلوں کے اندر طہارت رکھ دی گئی ہے۔ اب تمہارے اندر کی بات ہے، چاہو تو تم اس دل کے اندر اس دل کو پھر گندگی کے دلدل میں ڈال دو، یا پھر چاہو تو تم ہمیشہ کے لیے اسے گندگی سے بچا لو۔ ہمیشہ جس طریقے سے تم کرتے تھے اب ویسے نہ رہو، بدلاؤ پیدا کرو، بدلاؤ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے اسی لیے عطا کیا تاکہ ہماری زندگی کے اندر چینجنگ ہو، بدلاؤ ہو۔ اور ہم سوچتے ہیں کیا ایسے ہی ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا؟ نہیں میرے بھائیو، وقت کم ہے، بڑے اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کا خیال نہ کر لیں، بدلنے کی نیت نہ کر لیں۔ ضرورت ہے کہ ہم خود کو بدلیں، اور اس ماہ رمضان نے ہمیں جس طرح بدلا اسی طریقے سے ہم رہیں۔ بقیہ دنوں میں جس طریقے سے ہم کرتے تھے ویسا نہ کریں، نماز مسلسل پڑھیں جس طرح آپ رمضان المبارک کے مہینے میں بڑی پابندی کے ساتھ آپ نے پڑھی، جس طرح برائیوں سے آپ بچتے رہے، عام دنوں میں بھی اسی طرح برائیوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ یہ روزے کا ثمرہ، یہ روزے کا صلہ اور یہ روزے کا بدلہ ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں کی پابندی نہ کریں تو پھر اللہ ہی مالک ہے۔ اسی لیے اسلاف دعائیں کیا کرتے تھے، ہم سب بھی دعائیں کریں۔ آئیے رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سب آج اس خوشی کے دن ہم سب دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں ان کے لیے دعا کریں، تمام پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کریں، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو تو درگزر فرما دے۔ اے اللہ
ہم نے جہاں تک ہماری استطاعت تھی اللہ اپنی استطاعت کے مطابق ہم سب نے اپنے اپنے طریقے سے اے مولا تیری عبادتیں کی. اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے. اے میرے مولا ہماری راتوں کا جاگنا اللہ قبول فرما. اللہ ہماری سحری قبول فرما, ہماری افطاری قبول فرما, ہمارے سجدے قبول فرما, ہمارے ایک ایک رکوع قبول فرما. اے اللہ تیری راہ میں چلنا قبول فرما, تیری راہ میں دن بھر بھوکے رہنا قبول فرما. اے میرے مولا ہم سر تاپا برائیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. اے اللہ ہم گناہوں کے پتلے ہیں. اے اللہ ہم برائیوں کے دلدل میں پھنسے لوگ ہیں. اے اللہ ہم تیرے دربار کے مجرم ہیں مولا. اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں مولا. ہم تجھی سے معافی کے طلبگار ہیں مولا. تو آج اس خوشی کے دن ہم سب کے گناہوں کو تو درگزر فرما دے. اے میرے مولا ہم سب خطا کار ہیں مولا. ہم نے عبادتیں تو کی لیکن مولا ہمیں احساس ہے اپنی غلطیوں کا. ہمیں معلوم ہے کہ ہم سیاہ کار ہیں, ہمیں معلوم ہے ہم سر تاپا برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے میرے مولا تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے میرے مولا ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ جہاں کہیں بھی آج مسلمان پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ انہیں غم و آلام سے نکال دے, انہیں راحت بھری زندگی نصیب فرما. اے اللہ آج اہل غزہ اہل فلسطین کرب میں ہیں, اے اللہ انہیں سکون و راحت کی زندگی عنایت فرما. ان کے اوپر اللہ غیبی مدد عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیاں دور فرما. جو قرضدار ہے مولا ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ مہیا فرما. جو بیمار ہے مولا ان کی بیماری کو اللہ شفا یابی میں بدل دے, ان کی دوائیوں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے. اے میرے مولا ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں, تجھ سے التجا کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا کر دے. اے اللہ جو ہمارے ملک کے امن و امان کو بگاڑنے کی کوشش کرے اے اللہ تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے. اے اللہ ہمیں امن و سلامتی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ امن و چین والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام عبادتوں کو مقبول فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو درگزر کر دے. اے اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں تو انہیں بھی کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما. اے اللہ جب تک ہم سب کو اس دنیا میں رکھنا ایمان و اسلام کے ساتھ رکھنا. اے میرے مولا ہم سب کی گردنوں کو اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر دینا. اے میرے مولا جنت میں اسی طرح ہم سب کو اکٹھا کر لینا. اے اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے بچا مولا. اے اللہ اے میرے مولا اس دن کے ہولناکیوں سے ہم سب کو بچا لے. اے اللہ ہم نے اللہ تیری عبادت اپنی طاقت کے بقدر اسی لیے کی تاکہ تیرے عذاب سے بچ سکیں, تیری رضامندی حاصل کر سکیں. اے میرے مولا ہماری نیتوں کے اعتبار سے ہمیں اجر دینا. اللہ ہمیں اجر سے محروم نہ کرنا مولا. اللہ آج کے دن ہمیں اجر دے دینا, اجر سے محروم نہ کرنا مولا. اللہ جنہوں نے پابندی کی اس مہینے کی تیرے حکام کو مد نظر رکھا اللہ تو انہیں اجر جزیل عطا فرما. اللہ جو تیری رحمت سے استفادہ نہ کر سکے انہیں بھی توفیق دے دے مولا کہ وہ بھی تیرے دامن رحمت سے لپٹ جائیں, وہ بھی اپنی بخشش کرا سکیں. اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر خاتمہ ہو مولا, اس حال میں کہ ہم مومن ہوں مسلمان ہوں, ہماری زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.